بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. باب منه. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عياش عن أبي البحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد وروى بعضهم منه فأرسله. اس سے قبل والے باب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت کو بیان کیا تھا، اور اس باب میں بھی آپ بیان فرما رہے ہیں، جس کی پہلی روایت امام ترمذی اپنے شیخ الحسین ابن حریث سے نقل فرماتے ہیں، اور وہ فضل ابن موسیٰ سے، وہ عبداللہ ابن سعید سے، اور عبداللہ ابن سعید کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں عبداللہ ابن سعید سے مراد یہاں پر ابن ابی ہند ہے. عن زیاد مولا ابن عیاش عن ابی بحریتی عن ابی الدرداء. وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا والی بنایا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زیر نگی علاقوں میں اچانک بغیر کسی اطلاع کے پہنچ جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جب آپ ملک شام پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بستر ہے، ایک وضو کرنے کا برتن ہے، اور ایک کھانے کا برتن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد آپ نے وہاں کے بیت المال کے ذمہ دار سے کہا کہ یہاں کے جو حاجت مند اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کی فہرست بناؤ. جب اس نے اس کی فہرست بنائی تو اس میں حضرت ابو الدرداء کا بھی نام تھا، جبکہ وہ ملک شام کے کیا تھے؟ گورنر تھے. انتہائی زہد آپ کی طبیعت میں تھا، بڑے ذہین و فطین صحابی ہیں. علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے کوفہ اور عراق یہ علم کا مرکز بنا، ایسے ہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ملک شام یہ علوم اسلامیہ کا مرکز بنا. یمن میں حضرت معاذ بن جبل نے محنت کی، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ علاقے آج تک علوم اسلامیہ کی خدمت میں مشغول ہے، جہاں پر ہمارے ان صحابہ نے جان توڑ محنت کی، اپنا سب کچھ کھپا دیا صرف اس کے لیے تاکہ علم کی اشاعت ہو اور دین کو سربلندی حاصل ہو. تو حضرت ابو الدرداء ملک شام میں جتنی بھی علمی کاوشیں ہوئی ان سب کا ثواب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جائے گا. انتہائی مؤثر خطیب بھی تھے آپ، اور ساتھ ساتھ میں آپ حدیث، تفسیر، فقہ، ان تمام کے تمام علوم میں آپ کو مہارت تھی. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارے اعمال میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہو، سب سے پاکیزہ ہو اللہ کے نزدیک، تمہارے ملیک کے نزدیک،
یعنی تمہارے خالق اور مالک کے نزدیک، اور درجات کو بلند کرنے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہو وہ عمل، اور تمہارے سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر۔ آگے فرمایا بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو کہ تم دشمن سے بھیڑ جاؤ، تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے۔ قالوا بلا، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یک زبان ہو کر بلا، کیوں نہیں؟ جب نفی کے ساتھ سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں بلا کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر نام کہا جاوے تو اس کا مطلب مت بتاؤ، یہاں پر بلا ہی کہنا پڑے گا، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کیوں نہیں، الست بربکم۔ اب اگر وہاں کہہ دیتے نام تو مسئلہ کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا، وہاں یہی کہنا پڑے قالوا بلا۔ تو بلا وہیں پر استعمال ہوتا ہے جب استفہام میں نفی کا استعمال ہوا ہو۔ تو استفہام جب منفی ہو تو اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے بلا کو اس کے مثبت اور اس بات کے جواب میں۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ قال ذکر اللہ، تو کہا اللہ کا ذکر، کہا کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ جتنے اعمال ہیں تمام اعمال میں سب سے افضل، اللہ کے یہاں پر سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ کیوں افضل ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ذکر اللہ کی اتنی اہمیت کیوں؟ ذکر اللہ کی اتنی اہمیت اس لیے کہ ذکر اللہ یہ انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ذکر اللہ یہ انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کوئی بھی دوا دیتا ہے آپ کو تو اس کے ساتھ ایک اینٹی بائیوٹک دیتا ہے کہ بدن کے اندر میں انسان کا بدن جو ہے وہ بڑا حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے۔ ایک پڑوس ملک کے ایک صاحب ہے، شیعہ ہے حالانکہ، لیکن انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، انسان کے جسم کے عجائبات۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے داخلی اور خارجی ہر عضو کی تفصیل بیان کرتے ہو۔ انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، انسان کی آنکھیں کیسے کام کرتی ہے، انسان کا ناک کیسے کام کرتا ہے، انسان کی زبان کیسے کام کرتی ہے، انسان کے دانت کیسے کام کرتے ہیں، انسان کا کام کیسے کام کرتا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے۔ بہت شاندار انہوں نے کام کیا ہے۔ بہت ساری انگریزی کتابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے 250-300 صفحے میں اردو کی پوری کتاب تیار کی۔ تو اس کو آدمی پڑھے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جائے، انسان کا ایمان کیا ہو جائے؟ تازہ ہو جائے کہ اللہ اکبر۔ جس انسان کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے، صرف چمڑی ہے، ہڈی ہے اور گوشت ہے، لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ ایسا حیرت انگیز اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ قرآن جو بیان کرتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنی ذات پر بھی غور کرو گے تو تم اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے کہ تم کیا ہو، تمہارا دماغ اللہ نے کیسا بنایا، اللہ نے تمہارے جسم کی ایک ایک چیز کو کیسا بنایا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، انسان کے عقل اور دماغ میں اللہ کی عظمت آتی ہے۔ اور جب انسان کا دل اور انسان کا دماغ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت سے معمور ہوتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، پھر انسان کو دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو آخرت کی محبت انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز کیا ہے؟ لمبی لمبی آرزو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
اس دنیا کے اندر میں انسان کی ہلاکت کا اگر کوئی مجھے ایک سبب پوچھے تو میں بتاؤں گا کہ طول العمل، لمبی لمبی آرزویں. انسان ابھی تو شادی نہیں ہوئی، اس سے پہلے سوچتا ہے ایسی بیوی لاؤں گا، ایسے بچے ہوں گے، بچے کو یہ کروں گا، ایسا گھر بناؤں گا، ایسا کروں گا، وہ کروں گا. انسان کو تھوڑا علم سے تعلق ہے، ایسی کتاب لکھوں گا، ایسا پڑھاؤں گا، یہ لمبے لمبے سپنے دیکھتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ طول عمل جو ہے یہ انسان کو اللہ سے غافل کرتا ہے اور انسان کے دل میں دنیا کی محبت کو بٹھاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ طول عمل سے انسان کے دل کے اندر میں حب دنیا پیدا ہوتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر اور آخرت سے محبت. اللہ کا ذکر اور آخرت سے محبت. جب انسان کے اندر میں یہ دو چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب ذکر ہے بہت آسان چیز. ذکر میں انسان کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، بہت آسان چیز ہے، صرف زبان ہلانی. دل ہی دل میں ذکر کرے اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، مگر پھر بھی انسان سے نہیں ہوتا. انسان ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے خاموش، کچھ نہیں کر رہے، ایسے ہی بیٹھا تو زبان ہلا دے اندر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کیا کرنے کا. تو اس لیے وہ مشکل ہے کہ زبان کو ذکر سے روکنے والی چیز ہے معصیت. زبان کو ذکر سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ معصیت. جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ بندے کو ذکر کی توفیق نہیں دیتا ہے، اور جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ اسے ذکر کی توفیق دیتا ہے. قرآن کریم بھی کہتا ہے نا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز بہت بوجھل ہے، بہت بڑی ہے نہیں. یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ بوجھل ہے. الا علی الخاشعین، مگر خاشعین کے لیے. کیا مطلب؟ خاشعین کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے نماز کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ان کو نماز میں لذت آتی، ان کو نماز میں مزہ آتا ہے. لیکن جن کی عادتیں گناہوں کی عادت ہو تو اس کو ایک رکعت پڑھنا بھی بھاری پڑتا ہے. وہ مشکل سے مسجد میں جا کے 4 رکعت فرض پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھا رہتا ہے. اچھا کیا کرے گا؟ مسجد میں بیٹھا ہے، چاروں طرف لوگ نماز پڑھ رہے اور یہ بیٹھا بیٹھا جیسے بندر، سب کو دیکھتا رہے گا، لیکن ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. یہ کس چیز نے روکا؟ معصیت. کس نے روکا اس کو؟ معصیت نے روکا. تو انسان جب گناہوں سے بچتا ہے تو عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کو نہ نماز کی توفیق ہوتی ہے، نہ تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، نہ ذکر کی توفیق ہوتی ہے، کسی چیز کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اور جب انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور ان چیزوں کی توفیق شروع ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے. اس سے کس کو نفرت ہونے لگتی ہے؟ تو اس لیے ذکر اللہ، یعنی اتنا لکھا علماء نے اللہ کے ذکر کے اوپر، اتنا الداء والدواء. امام ابن القیم الجوزی نے کتاب لکھی الداء والدواء، بیماری اور اس کا علاج. کس کے اوپر لکھی؟ ذکر کے اوپر. امام ابن القیم نے ایک کتاب لکھی ہے الوافی فی الشفاء الکافی. کتنی جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں عربی میں. کس کے اوپر؟ ذکر اللہ کے اوپر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے، کوئی شاید باید کوئی ہوگا جس نے اللہ کے ذکر کے اوپر نہ لکھا ہو. تو ذکر کے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ذکر کے فضائل کو توجہ سے پڑھتے اور سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کے فضائل بیان کیے، ان فضائل کو پڑھنے اور سننے کی بھی کیا ہونی چاہیے؟ عادت ہونی چاہیے. جب ہم کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ یہ چیز اتنی فضیلت کے حامل ہے تو ظاہر سی بات ہے پڑھنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوگا. لہذا اس بنا پر، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے، اور
روزانہ میرا معمول ہے کتنی بھی مشغولیت ہو الحمدللہ صبح میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کم از کم 30 صفحے قرآن کے پڑھنے کا، کم سے کم کتنے، زیادہ ہو اگر دوسرا کوئی کام نہیں ہو تو زیادہ پڑھ لے رہے، تو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلا میرا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر سے اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد فوراً پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ پورا 2 صفحے ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، عجیب اپنے اندر چاشنی رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آدمی تفکر و تدبر سے پڑھے تو آدمی ایسے ہی حیران ہو جاوے کہ اللہ اکبر کیسی عظیم اللہ کی ذات ہے۔ تو اتنا عجیب انتخاب ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے جب قرآن کریم یہ آیت پڑھنا، وضو وغیرہ سے فارغ ہونا، جو بھی نماز کے وقت ہے اس نماز کو پڑھنا، پھر اس کے بعد معمول ہے کہ اذکار مسنونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن اذکار کو صبح میں پڑھتے تھے، اصبحنا واصبح الملک للہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس طریقے کے جو اذکار ہے یہ تقریباً 30-40 اذکار ہے، جس میں بعض اذکار ایسے جس کو آپ 3 مرتبہ پڑھتے تھے، بعض ایسے ہیں جس کو 7 مرتبہ پڑھتے تھے، بعض ایسے ہیں جس کو آپ 4 مرتبہ پڑھتے تھے، بعض اذکار ایسے ہیں جس کو آپ 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر کو 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا معمول تھا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھنا، استغفر اللہ واتوب الیہ کو 100 مرتبہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ تو جب آدمی یہ سب کرتا ہے تو آدمی کو ہر اطاعت میں اور نیکی کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے ذکر جب ہم پڑھ رہے ہیں اس باب کو تو اس کا ابھی سے عادی بننا شروع ہو کہ بھئی آج پڑھنا شروع کیا، اللہ کے رسول اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے گدھے کے سامنے بینڈ بجانا، یہ ایسے ہے جیسے گدھے کے سامنے کیا بجانا کہ کچھ بھی بتاؤ ہم کو نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا۔ اس لیے حدیث کے پڑھنے کا فائدہ وہی ہے کہ آدمی پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا کر دے شروع کر دے۔ بہرحال تو کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر، قال معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے اللہ کے ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات دینے کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہو ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے عذاب سے تو کہا اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، تو اللہ کے عذاب سے کیا ہو جاؤ گے؟ نجات ملے گی۔ قوم یونس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، دیکھ لیا لوگوں نے، مگر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو اللہ نے ان پر عذاب کو کیا کر دیا؟ ٹال دیا۔ تو ایسے ہی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، اس لیے آدمی کو ذکر اللہ کا عادی بننے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے جیب میں تصویر رکھے۔ کیا رکھنے کا؟ کیا کہ جب کوئی موقع ملا فرصت میں ہے تو سیدھا تصویر نکالا تو آدمی پڑھنا کیا کر دے شروع کر دے، لیکن ہے ہی نہیں کچھ تو پھر بتیانا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ایسے اسباب اختیار کرنے کے جو آدمی کو ذکر کی طرف کیا کرنے والے ہو، لے جانے والے ہو۔ اتنی اللہ کے رسول فضیلت بیان کر رہے ہیں اور پھر حضرات صحابہ اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی فرماتے وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الاسناد وروى بعضهم عنه فارسله، کہ بعض حضرات نے اسی روایت کو عبداللہ بن سعید سے نقل کیا ہے اسی سند کے ساتھ، اور بعض حضرات نے اس کو نقل کیا ہے مگر ارسال کے ساتھ نقل کیا ہے۔ باب ما جاء فی القوم یجلسون فیذکرون اللہ ما لهم من الفضل، یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہو، مجلس لگا کر بیٹھے ہو، تو ان سے زیادہ ان کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأغرابي أنه شهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذا حديث حسن صحيح. یہ روایت کثرت سے مشہور بھی ہے. امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں. باب ما جاء فی القوم یجلسون فیذکرون اللہ, بیٹھے اور سب مل کر اللہ کا ذکر کریں. امام ترمذی اپنے شیخ محمد بن بشار سے اور عبد الرحمن بن مہدی سے اور سفیان سے اور اسحاق سے اور وہ عن الاغری اور وہ اغر سے بیان کرتے ہیں. الاغر راوی کا نام ہے اور ان کے کنیت ہے ابو مسلم. عن الاغری ابی مسلم, اگر ابی مسلم سے انہو شہید علی ابی ہریرہ, کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ان کو شہادت دیتے ہوئے, اور انہما شہیدا, اور انہوں نے شہادت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, انہو قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما من قوم یذکرون اللہ, کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے, الا حفت بہم الملائکہ, مگر یہ کہ ملائکہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے, وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے, ونزلت علیہم السکینہ, اور ان پر سکینت اور رحمت طاری ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے, وذکرہم اللہ فی من عندہ, اور ان لوگوں کا ذکر اللہ ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے, یعنی ملائکۃ المقربین کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر کہ لوگ بیٹھے ہیں, لوگ دنیا کی باتیں کر کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا.